مفتی صاحب خاص طور پہ جو دنیا سے بے رغبتی اور فقر و فاقہ تھا آپ کا، اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد کہا جاتا ہے اسے۔ زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہونا۔ اور ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے زہد کی بڑی جامع تعریف بیان فرمائی کہ تم ہر اس چیز کو ترک کر دو کہ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو زہد اختیار کرے اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ ایسے زاہد تھے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ 3 کام آپ نے کیے۔ ایک تو آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، تو اس پر لکھا گیا کہ اونٹ کیوں چراتے تھے، یہ پیشہ آپ نے کیوں اختیار کیا، بکریاں کیوں چراتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پیشہ سوٹ کرتا تھا۔ اور وہ کیسے سوٹ کرتا تھا کہ آپ ہر لمحہ و لحظہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جنگلوں میں نکل جاتے، انہیں چھوڑ دیتے اور اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی اونٹ اور بکری کہیں جائے، گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ قریب ہی رہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دریاں بنا کرتے تھے اور اسی طرح آپ گھٹلیاں فروخت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا ایک بزنس تھا، آج بھی بعض جگہوں پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے، چونکہ آپ کو مجنوں کہا جاتا تھا، آپ کو دیوانہ کہا جاتا تھا، تو بعض لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لکھا، یعنی اس سے پہلے میں یہ بات ذکر کر دوں کہ ایک تو آپ کا لباس یہ تھا کہ آپ 2 اون کی چادریں جو ہے وہ زیب تن کیا کرتے تھے۔ اور فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ ایسا لباس پہنا کرتے تھے جس میں پیوند لگے ہوا کرتے تھے۔ بعضوں نے یہاں پر آپ کو دیوانہ ثابت کرنے کے لیے یہ لکھ دیا کہ آپ جو ہے وہ چیتھڑے اٹھا کر اس سے لباس بنا کر پہنا کرتے تھے، جو کچرے کے ڈھیر پر کپڑے پھینک دیے جاتے تھے۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ رحمہ اللہ کو جو دیوانہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ پوشاک اور خور و نوش کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے کچرے کے ڈھیر سے جو ہے وہ چیتھڑے اٹھا کر زیب تن کر لیں اور کھجوریں اٹھا کر کھا لیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہیں، دیوانے تھے، وہ دیوانے مصطفیٰ کے تھے، مصطفیٰ کے تھے۔ اور دیوانہ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ چونکہ ایران کے اثر و رسوخ کا زمانہ تھا، تو جو بھی لوگ سفر میں ہوا کرتے تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے تو اپنے بت کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک اویس قرنی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو عبادت کیا کرتے تھے، سامنے کوئی بت نہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے کہ سب بت کو رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور یہ بت کے بغیر عبادت کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے زہد کی زندگی کو اختیار کیا۔ شہرت سے انتہائی نفرت تھی۔ اور آج کے جو علماء ربانیین، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے راغب اللہ ہونا ہے تو اویس قرنی کی سیرت کو پڑھیں۔ اور ابھی حج کے موقع کا آپ نے ذکر کیا کہ جب لوگوں نے پہچان لیا کہ کئی برسوں سے عمر فاروق اعظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے دوبارہ یمن جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ اب آپ دوبارہ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ نے کہا سب کو تعارف ہو گیا ہے، مجھے یہ شہرت پسند نہیں ہے، اب بقیہ زندگی میں کوفہ میں جا کر بسر کروں گا۔ پوشیدہ رکھتے تھے اپنے آپ کو۔